بی اے پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ پہلے پرچے سے متعلق مضمون نگار حضرات کی سوانح حیات اور ان کی خدمات کے موضوع پر گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اردو کے ایک اہم نقاد، استاد اور ماہر لسانیات پروفیسر خورشید الاسلام کی حیات و خدمات سے متعلق مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ خورشید الاسلام کی تاریخ پیدائش جو سرکاری ریکارڈ میں درج ہے وہ 31 جولائی 1919 ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ انہوں نے 1938 میں ہائی اسکول کا امتحان دہلی یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 1940 میں وہاں سے انہوں نے IAA کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا اور پوری یونیورسٹی میں تیسری پوزیشن انہوں نے حاصل کی۔ IAA کرنے کے بعد انہوں نے اسی یونیورسٹی سے BA کا امتحان سیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا۔ اس کے بعد 1945 میں MA اردو کا امتحان فرسٹ کلاس میں پاس کیا۔ 1953 میں اسی یونیورسٹی سے غالب اور متاخرین فارسی شعراء کے موضوع پر انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ PhD کرنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہی شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہو گئے۔ 1945 سے 1951 تک جونیئر لیکچرر رہے۔ 1951 میں ان کا پرموشن سینئر لیکچرر کے عہدے پر ہوا۔ 1953 عیسوی میں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو چھوڑ کر یونیورسٹی آف لندن میں لیکچرر ہو گئے اور 1953 عیسوی سے 1956 تک وہ لندن یونیورسٹی میں بحیثیت لیکچرر اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1959 میں 56 میں وہ علی گڑھ واپس آ گئے اور 1959 میں ان کا دوسرا پرموشن ہوا اور وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ریڈر مقرر ہوئے۔ اردو انگریزی ڈکشنری کی ترتیب کے لیے وہ دوبارہ لندن گئے۔ 1973 تک وہاں قیام رہا۔ 73 میں واپس آنے کے بعد 1974 میں وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پروفیسر اور صدر شعبہ مقرر ہوئے۔ 1979 عیسوی میں پروفیسر کے عہدے سے وہ سبکدوش ہوئے۔ پروفیسر خورشید الاسلام اردو دنیا میں ایک دانشور کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا شمار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے باکمال پروفیسروں میں ہوتا ہے۔ ان تمام امور سے الگ پروفیسر خورشید الاسلام کی حیثیت ایک شاعر اور نقاد کی بھی ہے۔ ان کی شاعری کے 3 مجموعے رگ جاں 1961 عیسوی میں،
شاخ نہال غم اور جستہ جستہ شائع ہو کر ادبی دنیا میں مقبول ہو چکے ہیں۔ جستہ جستہ ان کی نثری نظموں کا مجموعہ ہے۔ نثری نظم کا نام شاید آپ نے پہلی بار سنا ہو۔ یہ اردو کی ایک صنف ہے جو 1936 کی ترقی پسند تحریک کے زیر اثر عالم وجود میں آئی۔ جب آپ تھرڈ ایئر میں پہنچیں گے تو ہم نثری نظموں پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ ان تینوں شعری مجموعوں کے مطالعے سے آپ کو ان کے علمی کمال کا اور ان کے تبحر علمی کا اندازہ ہوگا۔ ان کی شاعری پر نقادوں نے تفصیلی بحث نہیں کی ہے۔ زیادہ تر افراد نے انہیں نقاد کی حیثیت سے جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے مضامین نے لوگوں کو چونکانے کا کام کیا ہے۔ امراؤ جان ادا پر ان کا ایک طویل مضمون اور ایک طویل محاکمہ آج بھی بہت اہم ہے۔ ان کے کچھ دوسرے اہم مضامین میں خطوط نگاری، حالی، شبلی وغیرہ بھی ہیں، اور یہ مضامین بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے امراؤ جان ادا پر جو ہے ان کا طویل محاکمہ اہم ہے۔ ان کے مضامین کا ایک مجموعہ تنقیدیں کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ مجموعہ بہت مختصر ہے، بہی معنی کہ اس میں کل ان کے 12 مضامین شامل ہیں جو انتخاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کروں کہ اردو میں یا کسی بھی ادب میں کسی مصنف، شاعر، ادیب، نقاد کا مرتبہ کوانٹیٹی کی بنیاد پر طے نہیں ہوتا، مقدار کی بنیاد پر مقرر نہیں ہوتا، بلکہ کیفیت اور کوالٹی کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ ہیں 12 مضمون، لیکن سارے مضامین بڑے منتخب ہیں، اور انہی مضامین کی بنا پر پروفیسر خورشید الاسلام کا شمار اردو کے اہم ترین نقادوں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ یہی ان کی متاع حیات نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ مثلاً غالب پر ان کی ایک کتاب ہے۔ 1960 میں انہوں نے سودا پر ایک کتاب جو ہے وہ مرتب کی تھی۔ انہوں نے قائم چاند پوری جو میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا اور خواجہ میر درد، میر سوز وغیرہ کے ہم عصر تھے، ان کے کلام کا، ان کے دیوان کا ایک انتخاب بھی شائع کیا ہے۔ جون 2006 میں ایک طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ پروفیسر خورشید الاسلام اپنی نثری خوبیوں کی بنا پر اور اپنے تنقیدی شعور کی بنا پر اردو ادب کی تاریخ میں جانے پہچانے جاتے رہیں گے۔ شکریہ۔